بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مینا میں علاج اور خدمت۔ اللہ کے کرم سے مینا میں بھی خدمت اور علاج کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ مینا میں خیمے کے چاروں طرف لکھ کر لگا دیا ہے کہ مفت خدمت اور علاج کے لیے رابطہ کریں، چیک اپ بھی کروائیں، دوائیں بھی لیں۔ سارے خیموں میں ہماری ڈاکٹری کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ مریضوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کی عطا ہے، دین ہے، مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پاک سرزمین پہ اپنے پاک بندوں کی خدمت کے لیے معمور کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ نصیب کی کیا بات ہوگی؟ مریضوں کا تانتا بن گیا ہے۔ تھکے ہارے عازمین حج ٹانگوں میں درد، کھانسی، نزلہ، فلو، خارش وغیرہ کی تکالیف کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دعائیں لے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ مینا میں محبت، عقیدت، پیار، ہم آہنگی، بھائی چارے، مساوات، انسانی عظمت، روحانیت وغیرہ کے قافلے ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اور ہر گھڑی آتے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے خیموں میں سماتے جا رہے ہیں۔ فرزندان توحید حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ ہر طرف لبیک اللہم لبیک، استغفار، تسبیح و تحلیل کی صدائیں، التجائیں اور دعاؤں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ مینا خیمے اور مریض۔ مینا میں خیموں سے باہر عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ باتھ روم ہیں، اگرچہ کافی تعداد میں ہیں مگر اتنے بھی نہیں جو سارے عازمین کو آسانی سے بھگتا سکیں۔ لمبی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک آدھ منٹ کے بعد آپ جس حالت میں اندر ہوں، باہر سے ٹھک ٹھک شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی اپنی زبان میں تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے بھائی کب تک بیٹھو گے، چھاؤنی لگائے بیٹھا ہے، باہر لائن لگ گئی ہے مگر اندر والا اپنی مرضی سے باہر آتا ہے۔ احرام اتاریں، غسل کریں، مزیدار گرما گرم پانی ساری تھکان اتار دیتا ہے۔ حاجیوں کے انتظام و انصرام کے لیے سعودی گورنمنٹ کو داد دینا پڑتی ہے۔ ہر لحاظ سے ہر طرح انتظامات ہیں۔ پولیس، فوج، صفائی والے، سیکیورٹی والے پیدل، موٹر سائیکلوں، کاروں، جیپوں پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ صبح سے فضا میں ہیلی کاپٹرز فضائی نگرانی کے لیے مسلسل چکر لگا رہے ہیں۔ باہر نکل کر جدھر نظر دوڑائیں ہر طرف کفن پوش لوگ نظر آ رہے ہیں۔ بھورے کالے پہاڑوں پر لگتا ہے سفید سفید پودے اگ آئے ہیں، وہ ذروں کی طرح مسلسل حرکت میں ہیں۔ دور سے وہ سارے ذرے ہی نظر آتے ہیں۔ آج عالم اسلام کے سارے ذرے اپنے آپ کو فراموش کر کے، اپنی حیثیت کو بھول کر مقدس سرزمین، آدم علیہ السلام کی سرزمین، خلیل اللہ کی زمین، ہزاروں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین میں مینا میں جذب ہو چکے ہیں، سرایت کر چکے ہیں۔ ان ذروں سے مسلسل لبیک اللہم لبیک اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، جس سے پہاڑ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے نصیب پر خوش بھی ہیں۔ ہر سال لاکھوں فرزندان توحید یہاں آ کر خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز خیمے میں ادا کی۔ چھوٹے سے خیمے میں 16-17 عازمین حج سمٹے سمٹائے سمائے ہوئے ہیں۔ مینا میں آنے کا فلسفہ بھی عجیب فلسفہ ہے۔ یہاں آ کر انسان اپنے من میں ڈوب کر، اپنے آپ کو بھلا کر، دنیاوی آسائشوں کو بھلا کر، ساری دنیا کو تیاگ کر حرام کی دو چادروں میں کفن پوش ہو کر رہتا ہے۔ یہاں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی، ہر آن اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنے مال کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی ہر پکار پر سچے مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی جان پیش کرے، اپنا دل پیش کرے اور عرض کرے، اے میرے رب تیری راہ میں اور کیا پیش کروں۔ مریضوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ عبادت کے ساتھ علاج اور خدمت کا سفر مینا کی مقدس دھرتی، انبیاء کی سرزمین میں بھی جاری ہے۔ ابھی ابھی افغانستان کی ایک بوڑھی اماں آئی، اسے چیک کیا، دوائیں دیں، دعائیں لے کر مطمئن ہوئی، دعائیں دے کر رخصت ہوئی۔ حج کے مقدس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ جہاں کے مقدس ساتھیوں، اللہ کے مہمانوں کی خدمت اور علاج کے لیے روحانی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ کرے علاج اور خدمت کا ہمارا سفر ساری دنیا میں جاری و ساری رہے، آمین۔ خیمہ نمبر 73 میں ساتھی بھی بہت اچھے ہیں۔ جوید اشرف صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے بزنس کر رکھا ہے، اللہ سے شاندار تجارت کی ہے،
خالد صاحب بولے، یہ پہلے سے نگر نگر پھرتے رہتے ہیں، تجربہ کار ہیں، افضل کاشف ڈسپنسر بن گئے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مریضوں کو لا رہے ہیں، غیر موجودگی میں ڈاکٹر عمر علوی مریضوں کو دیکھ رہے ہیں۔ علی اختر صاحب SGS میں انجینئر ہیں، سلیم لطیف لاہور سے دوائیاں لے کر آئے ہیں، کمرہ نمبر 304 میں بھی روم میٹ تھے اور یہاں بھی ساتھی ہیں۔ دوائیاں لانے کا ثواب ان کے ساتھ ڈاکٹر احسن اور اشفاق کو بھی مل رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مکہ اور مدینہ میں ہزاروں سعودی جوانوں نے عازمین کی بوقت ضرورت کام آنے کے لیے ہزاروں خون کی بوتلوں کا عطیہ دیا ہے۔ یہاں اپنا خون کا پیاسا اسلم مروت بہت یاد آ رہا ہے۔ ادھر ہوتا تو یہی خون کے بیگ بھرنا شروع کر دیتا اور ہزاروں لاکھوں بوتلیں اکٹھی کر کے دنیا بھر میں تھیلاسیمیا کے بچوں کو بھیجتا۔ عصر کی نماز میں خیمے میں ہی ادا کی، فجر کی نماز مسجد الخف میں ادا ہوئی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد الخف میں یوم التراویہ کے دن نماز ضرور پڑھنا چاہیے، مگر ساتھی بتا رہے تھے کہ اب وہاں پہنچنا اور وہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہے۔ مسجد پہ مکمل قبضہ ہے، تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ مختلف لوگوں نے مسجد کے چپے چپے پر اپنے اڈے لگا رکھے ہیں۔ خالد زاہد کے ساتھ عصر کے بعد نکلے۔ مینا کا شہر اپنے جوبن پر ہے۔ ہمارا مسکن مکتب نمبر 11 خیمہ نمبر 73 گزارے والا ہے۔ بعض مسکن یا خیمے تو بہت ہی اچھے اور دیدہ زیب ہیں، دیکھنے کے لائق ہیں۔ چھوٹے بڑے تمام خیموں میں AC لگے ہوئے ہیں۔ مینا میں دنیا کے خطے خطے گوشے گوشے سے آئے ہوئے رنگ برنگے مسلمانوں کی کہکشاں ہے، جس کے رنگ اگرچہ وکھرے وکھرے ہیں مگر کفن پوش ہو کر سب ایک ہو گئے ہیں۔ مرکز اور دل ایک ہیں، سب کے لبوں پہ ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، تیرے در پہ، تیرے دربار میں، تیرے حرم میں۔ یوں یوں وقت گزرتا جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کافی کوشش کر کے لوگوں کو پھلانگ کر، لیکن پھونک پھونک کر قدم رکھ کر تاکہ کسی نازک آبگینے کو ٹھیس نہ لگ جائے، مسجد الخف کے اندر پہنچے۔ شیخ زاہد کو ایک سری لنک نے جگہ دے دی، دوسری طرف بنگلہ دیشی اور مصری تھے۔ ایک عرب بھائی نے ہم پر کرم کیا، یہاں بیٹھ جائیں۔ جگہ ملی تو جان میں جان آئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ پیغمبروں والی مسجد اور ان کے مدفن کی جگہ میں ایک اور نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ مینا کیا ہے؟ شوق و سرمستی میں ڈوبے فرزانوں اور دیوانوں کی سرزمین۔ خلیل اللہ مینا میں ہی تو آئے تھے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اپنے خواب کو سچ کرنے کے لیے۔ شیطان نے مقدور بھر کوشش کی تھی پیچھے ہٹانے کی، ورگلانے کی۔ فرشتے انگشت بندہ تھے، آسمان رک سا گیا تھا، چشم تصور میں وہ منظر نظر آ رہا ہے۔ مینا میں ہر چیز جامد ہو گئی ہے، رک سی گئی ہے۔ یا اللہ، کیا ماجرا ہے؟ خلیل اللہ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ شیطان اپنے تئیں کوشش کر چکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو اللہ نے دمبا بھیج دیا اور اس کی یاد میں رہتی دنیا تک خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو امر بنایا۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر سال ان کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ دیوانہ عرب مسجد میں ہر سو لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک اردنی بڑی عاجزی، شوق اور جذبے کے ساتھ ہلا ہلا کر بلند آواز میں سب کو تلبیہ پڑھا رہا ہے۔ سب اس کے ساتھ شوق سے، جذبے سے اللہ کے حضور حاضری کا دہل اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اردن کا مجنوں بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، اس کی آواز بلند ہوتے جا رہی ہے۔ اس کی آواز میں جنوں ہے، حاضری کی خوشبو ہے، اس نے سب کو مجنوں بنا دیا ہے، سب اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، سب دیوانہ وار اللہ کے دربار میں حاضری لگوا رہے ہیں۔ تلبیہ پڑھتے جا پڑھاتے اردنی پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے، اس کے گرد و نور کا ہالہ سا آ گیا ہے، ایسے لگ رہا ہے اس کی حاضری قبول ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہم سب کی بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زور سے اور بار بار تلبیہ پڑھتے تھے کہ ان کی آواز بیٹھ جاتی۔ اردنی بھائی کی طرح اپنے خیمہ 73 میں تلبیہ پڑھنے اور پڑھانے میں افضل کاشف سب سے زیادہ سرگرم ہے۔ افضل کاشف بھی عجیب سرفروش اور خود فراموش آدمی ہے۔
اس پر ہمیشہ مختلف کیفیات طاری رہتی ہیں، سب کا حال پوچھتا ہے، دوستوں احباب کی خبر گیری کرتا ہے، پاکستان والوں کو فرداً فرداً فون کر کے دعا دیتا ہے، زور زور سے تلبیب خود بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین بھی کر رہے ہیں اور زبردستی پڑھا بھی رہے ہیں، بلکہ جو مریض آتا ہے اس کو دوائی لینے سے پہلے 3 دفعہ تلبیب پڑھنے کو کہتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کی سعادت مسجد الخف میں نصیب ہوئی۔ امام صاحب اب اتنے پیارے اور دل نشین انداز میں تلاوت فرماتے ہیں کہ سماع بن جاتا ہے۔ امام صاحب نے اپنی پہلی رکعت میں سورہ عالم نشرح پڑھی۔ جب وارفعنا علاقہ ذکر پر پہنچے تو ایسے لگا جیسے ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، دہل اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو، آج کے کفار مکہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ واپسی کا سفر بڑا ہی مشکل تھا، لاکھوں لوگ نماز پڑھ کر لوٹ رہے تھے۔ ادھر خیمے میں غیر حاضری کے دوران بہت سے مریض آئے۔ کہاں چلا گیا ڈاکٹر؟ اسے ادھر ہی ٹھہرنا چاہیے تھا۔ آتے ہی مریض پھر آنا شروع ہو گئے۔ چیک اپ کر کے دوائیں دیں۔ کاشف الرحمان نے بتایا کہ جیسے ادھر مینا میں دنیا بھر کے رنگ برنگے لوگ اکٹھے ہیں، ایسے ہی جنت میں بھی مینا جیسا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ رنگ اور منظر بار بار دکھائے۔ عرفات کی طرف عشاء کی نماز خیمے میں ادا کی۔ اس کے بعد میدان عرفات جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ایک چٹائی، ایک چادر، جائے نماز، کینکریوں کی تھالی، جوتوں کی تھالی وغیرہ رکھیں۔ چھوٹا بیگ رکھیں تاکہ آسانی رہے، مشکل پیش نہ آئے۔ طارق شاہ بار بار ہدایت دے رہے تھے۔ میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ عشاء کے بعد اکٹھے بیٹھ کر سب خیمے والوں نے دسترخوان بچھا کر سنت کے مطابق کھانا کھایا۔ اس کے بعد جانے کا انتظار شروع ہو گیا۔ رات گئے 11:30 بجے۔ خیمہ چھوڑنے اور آگے بڑھنے کا اعلان ہوا۔ افریقی گائیڈ سب سے آگے ہے۔ باہر فرزندان توحید کا جمع غفیر ہے۔ سارے قافلے سوئے عرفات رواں دواں ہیں۔ ہر ٹور آپریٹر نے اپنا اپنا گائیڈ رکھا ہوا ہے۔ ذوق و شوق، عشق و مستی میں ڈوبے قافلے سوئے عرفات رواں دواں ہیں۔ بالکل اسی طرح گروہ در گروہ قافلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بنگلہ دیشی گروپ ہے، ادھر انڈیا والے ہیں، ادھر ایران والے ہیں، ادھر آسٹریلیا کے گروپ ہیں، سب ایک ہی منزل، ایک ہی راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آدھ گھنٹہ سفر کے بعد مسجد الخیف کے قریب پہنچے۔ ایک دفعہ پھر پیغمبروں کی مسجد اور مدفن کو جی بھر کر دیکھا۔ آگے بڑھے۔ سعودیوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر بلڈنگیں بنائیں اور پہاڑوں کے اوپر ریلوے ٹریک بنا کر میٹر ریل چلا دی۔ جو بھی سعودی حکمران آتا ہے، اس کی پہلی ترجیح ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مقامات مقدسہ کی توسیع اور زائرین حج کی سہولت اور آسانی کے لیے کوئی نہ کوئی نیا کام کر جائے۔ ان کے نزدیک یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ بجا طور پر خادمین حرمین شریفین کہنے کے لائق اور قابل ہیں۔ جہاں جہاں سے بھی ٹیکنالوجی کی مدد حاصل ہوتی ہے، مال و دولت اور وقت کی پرواہ کیے بغیر سعودی حکمران حجاج کرام کی آسانی کے لیے کوئی نہ کوئی نیا منصوبہ بناتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی میں ہی پایہ تکمیل پا جائے۔ ٹرین تک پہنچنے کے لیے الیکٹرک سیڑھیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ سیڑھی پہ احتیاط سے قدم رکھیں۔ عازمین الیکٹرک سیڑھیوں کے ذریعے کوئی 6 منزلیں عبور کر لیں تو سامنے اسٹیشن نظر آتا ہے، جہاں سے قطار میں اسکینر کے سامنے اپنا ٹکٹ کر کے اندر داخل ہوں۔ اس کے بعد چلتے جائیں اور چلتے جائیں۔ عازمین حج 3 گھنٹے چلتے چلتے بے حال ہو گئے۔ بوڑھے عازمین کی حالت غیر ہونے لگی۔ عورتیں شکایت کرنے لگیں۔ بہت بوڑھے اور معذور زائرین کے لیے شٹل سروس ہے، لیکن باقی سب پیدل چلتے جا رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تھکن سے چور، پسینے میں شرابور، سانس اکھڑے ہوئے ہیں، لیکن لبوں پہ حرف شکایت نہیں، کہیں حج خراب نہ ہو جائے، ابھی اور چلنا ہے، ابھی اور آگے جانا ہے۔ 3.5 گھنٹے کے لگاتار سفر کے بعد تھکے ماندے عازمین پلیٹ فارم پر پہنچے۔ نئی نویلی ٹرین نظر آئی تو سب کی جان میں جان آئی۔ ٹرین رکی اور فوراً عازمین کو لے کر چل پڑی۔ پہلی گاڑی روانہ ہوئی، ساتھ ہی دوسری اور تیسری چوتھی بھی جگہ مل گئی۔ صاف و شفاف جدید و ترین ٹرین میں آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، کھڑے ہو کر کسی شے کا سہارا لے لیں۔
جہاں جھٹکا لگا نیچے گرنے کا کافی امکان ہے۔ ٹرین اپنی منزل پہ پہنچی، سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی اپنا مکتب ڈھونڈنا ہے اور آگے جانا ہے، یا اللہ مدد کر۔ عرفات کے قریب پہنچے تو جان میں جان آئی۔ ایک دن کا شہر عرفات ایک دن کا شہر ہے۔ ایک دن کے لیے بلکہ چند گھنٹوں کے لیے پورے شہر کو تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ عازمین حج آسانی سے وقوف عرفات کر سکیں۔ اس کے لیے سارے لوازمات، زائرین کے لیے تمام سہولتوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا قریب پہنچے تو یہاں بھی مینا سے بڑی بستی نظر آئی، بلکہ صحیح کہیں تو عرفات بین الاقوامی مرکز بن چکا ہے۔ دنیا کے سارے خطوں، سارے بر اعظموں، ساری قوموں سے مسلمان ایک ہی مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تھکے ہوئے ہیں، سرگودا کا بابا کہنے لگا، ٹرین تک پہنچنے کے سفر نے جند مار دی، لیکن کوئی بات نہیں، آگے بھی مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اللہ ہمت دے گا۔ بابا مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیس کی مدینہ کی پیاری باتیں سنا رہا تھا کہ جھٹکا لگا اور بابا اپنے پورے وزن اور مخملی وجود کے ساتھ میرے اوپر آ گرا۔ شاہ صاحب نے بار بار کہا تھا کہ بیگ ہلکا رکھنا۔ جب چل چل کر اور بھاری بیگ اٹھا کر ہاتھ اور کندھے شل ہو گئے تو خیال آیا، شاہ صاحب ٹھیک ہی تو کہتے تھے، ان کی بات پر کیوں عمل نہ کیا۔ مکتب 11 کا گائیڈ ادھر ہی مل گیا، لے کر چلتا جا رہا تھا۔ مکتب کے کوئی آثار نہ تھے۔ 6 کے بعد 7 مکتب، اس کے بعد 43 مکتب آ گیا۔ 11 کہاں ہے کہ اسما کی نظر پڑ گئی، جان میں جان آئی، خیمے کا بھی پتہ چل گیا۔ رات 12 بجے کے چلے ہوئے تھکن سے چور زائرین صبح 4 بجے کے قریب عرفات پہنچے۔ یہاں مشترکہ خیمہ لگا ہوا تھا۔ طارق شاہ نے ادھر ادھر سے چادریں مانگ کر لٹکا دی، یوں عورتوں اور مردوں کا پورشن علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ ایک ایک قدم 100 من کا لگ رہا تھا۔ اپنے آپ کو کھینچ کر بلکہ گھسیٹ کر باتھ روم تک پہنچے، وضو کیا اور صلاۃ تہجد ادا کی۔ اس کے ایسی آنکھ لگی کہ دنیا مافیا کی خبر نہ رہی، لیکن 1 گھنٹہ بعد پھر نماز فجر کے لیے اٹھا دیا گیا۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو وضو، واش روم، ہر جگہ لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ مینا کی نسبت یہاں واش روم اور وضو کی سہولتیں تھوڑا کم نظر آئیں۔ 1 2 کو دیکھا کہ پینے والے پانی کے کولر سے وضو کر رہے ہیں۔ بے اصولی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق ادھر ہی وضو کرنا پڑا۔ انعام الرحمن کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی۔ انعام کی پرسوز اور پر اثر قرات نے بہت متاثر کیا۔ نماز کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور پھر 3 گھنٹے کے لیے خواب خرگوش کے مزے لوٹے۔